کل کے جشن کی اب تک تازگی اور وجد کچھ باقی ہے، تو اسی سلسلے کو جمعے کے خطبے کے انداز میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ شبلی شمیل ایک کرسچن رائٹر ہے لیبنیز، انہوں نے مولا علیہ السلام پہ کتاب لکھی، تو اس میں جملہ لکھا کہ علی نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے، تو منحصر بے فرد ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کی اختصاصات پر، یعنی اسپیسیفیکیشنز امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی حتیٰ ائمہ علیہ السلام کی فہرست میں وہ امتیازات کے جو فقط مولا علی کو حاصل ہے، علی کا ان فلاں سے تو کوئی تقابل ہے ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ائمہ علیہ السلام کی فہرست میں امیر المومنین علیہ السلام کے کچھ امتیازات ایسے ہیں جو کسی کو حاصل نہیں ہے، اور اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثلاً خود یہی کہ کعبے میں ولادت ہونا، یہ امیر المومنین کا خاص امتیاز ہے اور خصوصیت ہے۔ وعلیکم السلام، علی بن ابی طالب کے پر نہیں ہے، ہر امام کے ایک فرزند امام ہے۔ علی بن ابی طالب وہ واحد امام ہے جن کے دو بیٹے امام وقت اور حجت خدا ہے۔ علی بن ابی طالب السلام وہ واحد امام ہے کہ جن کی زوجہ عصمت کبریٰ کی منزل پر ہے۔ علی بن ابی طالب وہ واحد امام ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے لہجے میں رسول اللہ سے بات کی ہے معراج پر۔ یہ وہ امتیازات ہیں کہ جو صرف امیر المومنین کو حاصل ہے، ائمہ علیہ السلام کی فہرست میں بھی۔ اس خاطر ہے کہ جارج جرداق کرسچن رائٹر، انہوں نے کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، دا وائس آف ہیومن جسٹس، مولا علی علیہ السلام پر، تو کرسچن ہے، تو ان سے بعد میں بہت سو نے اپروچ کیا کہ آپ نے علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے تو ان کے بارے میں بھی کتاب لکھ دیجئے۔ تو جانتے اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ میں کرسچن ہوں، میں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نہیں لکھی ہے تو میں ان پہ کیا کتاب لکھوں گا؟ میں نے عیسیٰ پہ کتاب نہیں لکھی، میں فقط علی بن ابی طالب کا عاشق ہوں۔ تو یہ خاص کچھ امتیازات ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے مخصوص ہیں۔ اور اسی طریقے سے علم علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا علیہ السلام کا علم تو بہرحال تمام ائمہ علیہ السلام تک پہنچا ہے، لیکن مولا علیہ السلام کی جو صفات اور جو خصوصیات بہت زیادہ سامنے ہیں، جس سے حتیٰ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی انسپائر ہوتے ہیں، وہ دو باتیں آپ کو بنیادی طور پر نظر آئیں گی، ایک علم علی، ایک شجاعت علی۔ تو علم علی کا خزانہ ہے نہج البلاغہ۔ آپ کو میں اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ کتاب بھی لکھی گئی، ایک صاحب نے جمع کی ہے، خلفائے بنی امیہ اور خلفائے بنی عباس اور ان سے پہلے کی بھی، انہوں نے جو کچھ کبھی خطبے دیے ہوں ان کو ملا کر کتاب۔ ایک صاحب مجھے ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ جو رسول اللہ کے بعد آئے مسند خلافت پر، میں نے اپنے اہل سنت دوست سے کہا کہ دیکھو ان کا یہ والا خطبہ ہے، 3 مرتبہ اگر تم بغیر ہنسے سنا دو گے تو میں تمہیں مان جاؤں گا، کہ تمہیں ہنسی نہ آئے اس پہ، کہ میں ایسا ہوتا تو میں لکڑی ہوتا، تو اگر میں یوں ہوتا تو میں، اگر کوئی مجھے یوں ٹوک دے تو اگر بغیر ہنسے ہوئے تم 3 مرتبہ اس کو پڑھ لو ایک ساتھ تو میں تم کو مان جاؤں گا۔ تو باقیوں کے جو خطبات ہیں وہ آپ عام مجلس میں چھوڑ دیجیے، عام محفل میں ذکر کرنے کے اور عام گفتگو میں ذکر کرنے کے قابل نہیں۔ تو امیر المومنین کی کتاب ایک، وہ بھی مولا علی کائنات کی جو خطابت یعنی خطبات ہیں ان کا ایک سلیکشن ہے نہج البلاغہ، سارے خطبات تو نہیں۔ تو ایک تو نہج البلاغہ ہے، پھر شجاعت علی، دو باتیں، علم اور شجاعت۔ تو میں آج اسی علم سے ایک چھوٹا سا، ایک پتہ نہیں خطرہ بھی ہے یا نہیں، وہ بھی نہیں ہے شاید، علی کا علم تو اتنا بڑا ہے، لیکن جو کچھ ہمارے نصیب میں وہ پیش کروں۔ شجاعت پر ایک جملہ یاد آ رہا ہے، ایک جملہ کہہ دوں تاکہ وہ بھی حق ادا ہو جائے۔ ابن ابی العدید معتزلی نے، سنی رائٹر ہیں، شرح نہج البلاغہ لکھی، اس کی جلد نمبر 1 پیج نمبر 50 پر یہ جملہ لکھا ہے، میری نظروں سے تقریباً چند مہینوں پہلے گزرا ہے وہ جملہ، اور رہ گیا میرے دماغ میں۔ کانت ضربات علی فی الحرب ابکارا، اس جملے کی ذرا لطافت غور کیجیے گا، کہ جو علی کی ضربتیں تھیں نا جنگ میں، علی کی ہر ضربت ورجن ہوتی تھی جنگ میں، یعنی کیا؟ علی کی ہر ضربت نئی تھی جو اس سے پہلے کسی نے نہ ماری ہو۔ آئے ہائے ہائے، یہ ایک مل کے صلوات بھیجے نام ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ جو اس سے پہلے کسی نے یوز نہ کی ہو، یعنی ابکارا کا لفظ نے اس لیے استعمال کیا، ابکارا اس باقرہ سے، کانت ضربات علی فی الحرب ابکارا، یعنی امیر المومنین نے اگر 5000 ضربتیں ماری ہیں جنگ میں تو 5000 ڈیفرنٹ ضربتیں ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے استعمال نہیں کی ہے۔ یہ شجاعت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ید اللہ ہی ہاتھ ہے۔ اور علم علی بن ابی طالب علیہ السلام
ایک نصیحت میں اپنے طور پر لے کر آیا میرے اپنے آپ کے لیے، آپ تک بھی پہنچاؤں، کہ جس میں 6 چیزوں پہ تعجب کیا مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ سے، حکمت نمبر 126 کو آج پڑھنے لگا ہوں. خود تعجب کرنا، تعجب کی بھی اقسام ہے الگ الگ. ایک مرتبہ آپ بڑا خوبصورت ایک منظر سینری دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، یہ والا تعجب مراد نہیں یہاں پر. ایک تعجب ہوتا ہے کہ جو کوئی ایسا کام کر لے جو ان ایکسپیکٹڈ ہو، غیر متوقع، اس سے تعجب ہوتا ہے. ارے یہ کیوں کر رہا ہے؟ مثلا اب کسی کو شوگر ہے اور وہ 4 پیڑے کھا رہا ہے اگر، اور لاہور کی لسی پی رہا ہے اگر ایک کے بعد ایک، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ بھائی تمہارا شوگر اتنا ہائی ہے اور تم پھر بھی یہ کام کر رہے ہو. یہ والے تعجب مراد ہے یہاں پر. اب کسی کو کولیسٹرول ہے اور وہ تیل میں ڈبوئے ہوئے پائے اور سب کچھ، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ بھائی یہ اپنی صحت پہ اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے. مولا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس طرح سے 6 لوگوں پہ تعجب ہے. ایک بڑا لطیف موضوع ہے یہ کہ کوئی ائمہ علیہ السلام کی روایات کو جمع کریں جہاں انہوں نے عجبتوں کا لفظ استعمال کیا ہے. مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے. یہ ایک بار نہیں، امام نے کئی مرتبہ کہا ہے، اور اس روایت میں تو 6 مرتبہ کہا ہے عجب تو عجب تو عجب تو عجب تو. اور ٹوٹل روایات دیکھیں تو 300 سے زیادہ ہے. 300 سے زیادہ روایت ہیں کہ جب ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تعجب ہو رہا ہے اس کام پہ کہ کیوں کر رہا ہے یہ کام. یہ خود ایک موضوع ہے. میں نے دیکھا اب تک اس پہ کسی نے کتاب لکھی ہو، لیکن بہرحال کوئی لکھنا چاہے تو لکھے اس پہ، اگر آواز کہیں تک جا رہی ہے اور جو سن رہے ہیں اہل علم تو حکمت نمبر 126 اس میں امیر المومنین یہ فرماتے ہیں عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ ہربا. مجھے بخیل پہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جس فقر سے وہ بھاگ رہا ہے اسی میں مبتلا ہو رہا ہے. ذرا غور کیجیے گا، جس فقر سے بخیل کیوں نہیں سخاوت کرتا، یار میرا ختم نہ ہو جائے مال، تو پھر رہ کس طرح سے رہے وہ تھوڑا فقیر بن کے ہی تو رہ رہا ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ مجھے بخیل پہ تعجب ہے کہ وہ جس فقر سے بھاگ رہا ہے اسی کی طرف جلدی پہنچ جاتا ہے. وَيَفُوتُهُ الْغَنِي الَّذِي إِيَّاهُ طَلَب، اور جس دولت اور جس غنا کی وہ طلب رکھتا ہے وہی اس سے فوت ہو جاتی ہے. اس کے بعد امیر المومنین کا جملہ گولڈن ورڈ سے لکھے جانے کے قابل ہے. فرمایا فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ. اس کی مشکل یہ ہے کہ دنیا میں رہتا فقیروں کی طرح ہے، آخرت میں حساب امیروں کی طرح دے گا. اس کی مشکل یہ ہے. آپ کو ایک صلوات خود بھیجنی چاہیے تھی عظمت امیر المومنین. اللہم صلی علی محمد. اور کہتے ہیں مجھے بخیل پہ بڑا تعجب ہے، دنیا میں رہے گا فقیروں کی طرح، یا نہیں خرچ کرنا، وہاں نہیں خرچ کرنا. بچوں کے لیے بھی بعض مرتبہ گھر میں ہوتا ہے، مثلا اگر زوجہ کے لیے ضرورت ہے، گھر میں کوئی اور ضرورت ہے، وہ خرچ کرنے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ بہترین صدقہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے وسعت پیدا کریں، اس کے بعد اور اپنے عزیز رشتہ داروں اقربا کو دیکھیں. تو دنیا میں رہتا ہے فقیروں کی طرح، آخرت میں امیروں کی طرح حساب دے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے چائے روٹی کھائی اور بریانی کا اس کو حساب دینا ہے، بل دینا ہے، تو وہ کہے گا جناب میں نے نہیں، یہ مولا علیہ السلام نے بتلایا، میں آپ کو مثال اس طرح آپ کے دماغ میں رہ جائے. اچھا، حدیث میں ہے کہ بخیل 3 چیزوں سے دور ہے اور سخی 3 چیزوں سے قریب ہے. بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے. لوگ بھی تو اچھا نہیں سمجھتے اسے، تو اللہ سے دور ہے ہی، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور. سخی 3 چیزوں سے قریب ہے، اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب. تو یہ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے. ایسا کلام امام السلام ہی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں ایک اچھی لطیف بات یہ ہے کہ سخی وہ ہوتا ہے نا کہ جس سے سنت الہی کا اظہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ تو خیر جواد ہے، وہ تو بغیر استحقاق کے ادا کرتا ہے، لیکن سنت الہی کا ظہور ہوتا ہے سخی سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا یا من یؤتی من سألہ یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، دعا ماہ رجب ہے کہ اے وہ جو اسے بھی دیتا ہے کہ جو اسے مانگتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانگتا. ومن لم یعرفہ، پروردگار تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھے نہیں پہچان. نتن یاہو کو بھی دیتا ہے اللہ، اس کا سانس اسی دنیا میں لے رہا ہے نا، وہ ظالم و صفاق، اور یہی دنیا کی غذا کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ دیتا ہے. بہرحال سخی سے ایک صفت ظاہر ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دے رہا ہوں. سورہ لیل کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 11 تک جا کے دیکھیے گا. سورۃ اللیل آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 11 تک. اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، بخیل تھا لیکن امیر بھی تھا. اب وہی نا، حساب تو امیروں والا دینا ہے. اس کا ایک درخت تھا اس کے گھر کے باہر، اور وہ تھا کھجور کا درخت بہترین. اس کے ہمسائے میں ایک فقیر شخص رہتا تھا.
یہ کھجوریں گر جاتی تھیں زمین پر، تو جو زمین پہ گری ہوئی کھجوریں ہوتی تھی نا، وہ ہمسائے کے بچے آتے تھے، وہ کھجوروں کو اٹھا کے تھوڑا کھا لیتے تھے. اس کو یہ بھی برا لگتا تھا کہ میرے درخت کی کھجوریں ہیں تو تیرے بچے کیسے کھاتے ہیں. تو بعض واقعات میں اس طرح سے ہے کہ وہ بچے جو کھجور کھا رہے تھے ان کے منہ سے نکال لیتا تھا وہ. تو ہمسایہ کے رسول اللہ کے پاس، اب یہ اسٹنجنس کی جو ہے نا انتہا ہے. تو وہ گیا کہ ہمسایہ کے رسول اللہ کے پاس جا کے کہا یا رسول اللہ اب میرے بچے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، زمین پہ گرا ہوا کھا لیتے ہیں، یہ اسے بھی روکتا ہے، تو اگر آپ اسے کو سمجھائیے. رسول اللہ نے اس کو بلایا، بلا کر کہا کہ یہ درخت کیا تو مجھے دے سکتا ہے؟ میں تجھے اس سے بہتر درخت ہوں. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو یہی چاہیے. اب بظاہر مسلمان ہے کیونکہ رسول اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، مجھے تو یہی چاہیے. رسول اللہ نے کہا کہ کیا تو یہ درخت مجھے دیتا ہے، اس کے بدلے ہم تجارت کرتے ہیں کہ تجھے جنت کا درخت عطا ہو. کہتا ہے جنت ادھار ہے، یہ نقد ہے. چلا گیا. ابو دہدا ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے، وہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جس قیمت پر آپ اس درخت کو خرید رہے تھے جنت کی قیمت پر، کیا مجھ سے بھی خریدیں گے؟ اگر میں اسے درخت لوں اور پھر آپ کو آ کے دوں، میں کسی طریقے سے اسے درخت لے لوں اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو کیا میرے درخت کی بھی جو اب میرا بن جائے گا یہی قیمت ہوگی؟ آپ مجھے جنت کا درخت دیں گے؟ رسول اللہ نے کہا. یہ شخص گیا اس کے پاس اور جا کے کہا کہ دیکھو ایک پورا باغ دے رہا ہوں تم کو جس میں 20-25 درخت ہیں. اب تو کبھی کبھار کسی شے کی ورتھ بڑی کم ہوتی ہے لیکن کسی خاص وجہ سے آپ کو بڑا مہنگا لینا پڑتا ہے. کتنے دنیاوی معاملات میں ایسا ہوتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کا جو نیبر ہے وہ اس کو پتا ہے کہ جناب کچھ لینا چاہ رہے ہیں اور چونکہ ساتھ میں ہی آپ نے اس کو لینا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جناب وہ اگر 1 ملین کا ہے تو کہے گا بھائی 1.5 ملین. کبھی کبھی آپ کو لینا ہی پڑ جاتا ہے، کیا کریں گے. تو اس نے کہا میں پورا باغ دے رہا ہوں ایک درخت. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ درخت لیا ابو دادا نے اس سے اور آ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا. رسول اللہ نے ان ہمسائے کے فقراء کو دے دیا، بچوں کو. اب میں سوچتا ہوں، اب آیت پڑھوں گا ابھی آپ کے سامنے، سورہ لیل کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 11 تک اس واقعے پہ نازل ہوئی. اس کے لیے آیتیں نازل ہوئی قرآن میں. میں سوچتا ہوں کہ اس کے لیے جنت کتنی آسان ہو گئی. جب یہ جنت میں جا رہا ہوگا کوئی بھی فرشتہ روکے گا، کہے گا کہ رسول اللہ کی رسید موجود ہے میرے پاس ایک درخت کی، تم کیسے روک سکتے ہو مجھے؟ میں تو اپنے درخت کو دیکھنے جا رہا ہوں، تم کیسے روک سکتے ہو مجھے؟ اس کے پاس تو رسول اللہ کی سند ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى. کچھ ایسے ہیں کہ جو عطا کرتے ہیں تقوی کے ساتھ. عطا بہت سے کرتے ہیں، تقوی کم میں ہوتا ہے. ہر عطا قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. عطا ہو تقوی کے ساتھ. اما من آتا واتقى، جس نے عطا کیا، سنگولر ہے یا من آتا واتقى وصدق بالحسنى، اور اس نے تصدیق کی جنت کی، یعنی اس کو یقین ہے کہ جنت ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو جنت آسان کر کے دیں گے، پھر جنت اس کے لیے آسان بنائیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہو گیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جنت کی تکذیب کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اب یہاں اتنی عجیب تعبیر ہے، اس کا ایک سادہ ترجمہ تو ہے کہ ہم اس کو جہنم آسان کر کے دیں گے، لیکن یہاں پر جہنم کا لفظ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا ہے. دیکھیں آسانی اور سختی دو اپوزٹ ہیں، اللہ نے ان دونوں کو ملا کر ایک جملہ کہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو آسانی کے ساتھ مشکل میں دھکیل دیں گے. اب جاؤ سلپ ہو، بہت آسانی کے ساتھ سلپ ہوگا. کہاں پر؟ ایک گرداب میں، مشکل میں پھنسے گا جا کے، اور زندگی وہیں پر، اور نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کا کوئی سرمایہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی تھی. ایک اور آیت ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا، سورہ نساء کے آیت نمبر 37 بھی ہے، سورہ حدید کے آیت نمبر 24 بھی ہے. سیم آیت ہے، اس میں ایک حصہ اس کا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. کچھ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کا کہتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی یہی سکھاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر اولاد بھی کہیں خرچ کر دے تو ان کو برا لگتا ہے کہ کیا ضرورت تھی اپنے چچا کو دینے، کیا ضرورت تھی اپنے ماموں کو، کیا ضرورت تھی اپنی خالہ کو، کیا ضرورت تھی اس کو. تو کچھ ہوتے ہیں کہ جو خود بھی بخیل ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی بخیل بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے تنبیہ کی ہے کہ خبردار اس طرح سے نہ بننا. تو مجھے 6 چیزیں مکمل کرنی ہیں، انشاءاللہ میں کوشش ہے کہ وقت میں مکمل کروں. پہلی بات یہ، مولا کہتے ہیں مجھے بخیل پہ تعجب ہوتا ہے، یاد رہے گا آپ کو. دوسرا وعجبت للمتکبر، مجھے تکبر کرنے والے پہ تعجب ہوتا ہے. کیوں تعجب ہوتا ہے؟ الذی کان بالامس نطفہ، کل تک تو نطفہ تھا، وتکون غدا جیفا،
آنے والے کل میں مردار ہوگا اور تکبر کر رہے ہیں. حضرت اللہ مظاہری ایک بزرگ عالم دین تھے، عالم اخلاق. وہ قم میں درس اخلاق دیتے تھے ایوری وینسڈے. جب ہم وہاں پہنچے تو خیر اس وقت ہمیں سعادت نصیب نہیں ہو سکی کہ میں جا سکوں، لیکن بہرحال ہمارے جو سینئرز ہیں، بزرگ ہیں، وہ بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک سال ایوری وینسڈے تھرو آؤٹ دا ایئر، ایک سال انہوں نے تکبر پہ بات کی. انہوں نے کہا تکبر سب سے بڑی اخلاقی بیماری، اس لیے کہ تکبر کرنے والے کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ تکبر کرنے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے اللہ کے سامنے. اور تکبر جس میں آ جائے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام رکھا ہے. حضرت سلیمان کا کتنا آپ نے سن رکھا ہے؟ میں یہاں تکبر کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ مثال نہیں دے رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت آپ ملاحظہ فرمائیے گا. حضرت سلیمان ہوا پر حکومت، جنوں پر حکومت، چرندوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، درندوں پہ حکومت. اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا سلیمان کو، پیرالائز تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا؟ تمہاری حکومت پوری دنیا زمین آسمان پر ہو، پیرالائز بیٹا ہے، ٹھیک کر کے بتائیے. تکبر کرنے والے کی کوئی اوقات نہیں. اور پتہ ہے کیوں ہوا تھا؟ حضرت سلیمان سے ایک ترک اولا ہوا تھا. انہوں نے کہا پروردگار تو نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے، اور ان کی ازواج بھی تھیں کافی. کہا کہ میں اپنے ازواج سے تعلق قائم کروں گا اور میرے بہت سارے بچے ہوں گے تاکہ وہ میری اتنی بڑی حکومت کے وارث ہوں. اور اس وقت حدیث میں آئے کہ انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا، اگر اللہ چاہے تو ہوگا. کسی زوجہ سے کوئی بچہ نہیں ہوا، ایک زوجہ سے ایک بچہ ہوا، پیرالائز. اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کوئی معاملے کو روکنے پر آ جائے، یہ لفظ بھی میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے خالی، زمین و آسمان کی حکومت آپ کر کیا سکتے ہیں؟ سورہ صاد میں بھی جانب اشارہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا جو معلول تھا، سورہ صاد میں بھی جانب اشارہ بہرحال ہے. تھوڑے زیادہ ہوں وقت دیتا ہوں، لانگ ویکینڈ ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 221، اس کو جا کے پڑھیے گا. میں کہتا ہوں اگر کوئی اس خطبے کو واقع مولا علیہ السلام پر صحیح ایمان کے ساتھ پڑھ لے، جتنا تکبر غرور کچھ اکڑ ہوگی نا، سب کی سب نکل جائے گی. ابن ابی لدید معتزلی نے کہا ہے کہ میں نے خدا کی قسم اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے. اب میں یہ حساب نہیں کرنا چاہوں گا کہ میں کہوں کہ جس نے 1 مرتبہ پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ابن ابی لدید معتزلی سنی ہے، اس نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے. خطبہ نمبر 221 سورہ تکاثر کی تفسیر ہے. اور دوسرا خطبہ، خطبہ نمبر 192، نہج البلاغہ کا سب سے طویل خطبہ، خطبہ قاسعہ. اس میں ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ او تکبر کرنے والوں، تمہارا امام شیطان ہے. اس لیے کہ شیطان نے سب سے پہلے تکبر کیا تھا، تو تمہارا جو امام ہے وہ شیطان ہے. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تکبر کرنے والے پہ تعجب ہوتا ہے کہ کل تک نطفہ تھا، آگے جا کے مردار ہے، پھر کس بات پہ تکبر ہے. تیسرا، وَعَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ وَهُوَ يَرَى خَلْقَ اللَّهِ، اور مجھے تعجب ہوتا ہے ایک ایسے شخص پر کہ جو خدا میں شک کرتا ہے جبکہ مخلوق خدا کو دیکھ رہا ہے. اب آپ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ جناب I don't believe in God. اور کبھی ان سے آپ بات کیجئے. میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو بھی دیکھی، کسی شخص نے کہا کہ یہ جو آپ موبائل کا کیمرہ تو آج کل بڑے اسمارٹ آ رہے ہیں اور بڑے ایکسٹرا آرڈنری مثال کے طور پر اب ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اس میں آپ سے کہوں کہ یار یہ کیمرہ جو ہے نا، یہ کیمرے کہ جو لینس ہے یہ خود ہی بنا ہوا ہے، تو آپ مانیں گے؟ نہیں مان سکتے. تو میری آنکھ جو اس سے 1000 ٹائم زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے، یہ خود ہی بنی ہوئی ہے. آپ یقین کر سکتے ہیں کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر یہ کہے کہ میرا استاد جاہل تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو یہ جو عالم کون و مکان ہے، تو مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے شخص پر کہ جو خدا کی مخلوق کو دیکھے اور خدا کا انکار کر دے. یہ تیسرا تعجب ہو گیا. چوتھا تعجب، وعجبت لمن نسی الموت وهو يرى الموت. یہ اب پھر ہمارے یہاں سارے خدا پر الحمدللہ یقین رکھنے والے موجود ہیں. جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تو اس لیے میں نے اس ایک فقرے کو ادا کر کے میں جلدی سے آگے بڑھ گیا. اور مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ
جو مردے کو دیکھتا ہے لیکن موت کو بھولا ہوا ہے. کتنی میتیں ہم دیکھی, لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے. اگر سوچتے ہیں تو بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے کہ یہ مجھ پر بھی ہونا ہے, 100% ہونا ہے, لیکن بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, آپ کو معمولاً یہ ملے گا قرآن کی آیتوں میں بھی کہ موت کے لیے یہ نہیں ہے کہ یقین نہیں رکھتے یہ موت پہ. کون یقین نہیں رکھتا؟ نسیہ کا لفظ ہے, بھولے ہوئے. میں آپ کو مثال دوں, K2 کا ماؤنٹین آپ سب کو پتا ہے. جب تک ابھی میں نے نہیں کہا تھا آپ کے دماغ میں تھا؟ نہیں تھا. تو آپ کو معلوم ہے لیکن آپ بھولے ہوئے تھے. موت سب کو معلوم ہے, بھولے ہوئے, زندگی میں مست ہے. تو مولا علی نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے شخص پر. ایک دعا بھی ہے کہ جب بھی کسی میت کو دیکھیں تو ہم یہ کہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یقیناً یہی وہ وعدہ تھا کہ جو اللہ اس کے رسول نے کیا تھا, یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. وصدق اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا. اللہم زدنا ایمان و تسلیمہ, پروردگار ہمارا ایمان اور تسلیم اور بڑھا دے. مل کے اور صلوات بھی دے محمد وعلی محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. پانچواں, عجبت لمن انکر النشأۃ الاخری وهو یری النشأۃ الاولی. مجھے پانچویں شخص پہ تعجب ہے کہ جو دنیا کو دیکھتا ہے اور قیامت پہ یقین نہیں رکھتا. یعنی یہ کہ پہلی خلقت کو, مولانا نے جو استعمال کیا وہ زیادہ, میں نے ترجمہ کرنے میں ذرا سستی کی اور ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کیا. ایگزیکٹ ترجمہ یہ ہے کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پر کہ جو پہلی خلقت کو دیکھ چکا ہے اور آخری خلقت کو بھولا ہوا ہے. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جب پہلی خلقت ہو سکتی ہے تو پھر بعد میں بھی ہو سکتی ہے. سورہ یاسین کی مشہور آیت وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. تو مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر. اور چھٹا, پھر شاید ہمارے لیے کام کی بات ہے, وَعَجِبْتُ لِعَامِرٍ دَارَ الْفَنَا وَتَارِكٍ دَارَ الْبَقَاء. مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو دار فنا والے گھر کو تو بہت اچھا بناتا ہے, دار بقا والے گھر کو اچھا نہیں بناتا. اب دیکھیے کہ گھر بنانے میں ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے حلال عطا کیا, آپ اسی طرح سے بنائیے, لیکن کتنا زیادہ ہم فوکسڈ ہوتے ہیں نا. اس کا لاک بھی ایسا ہونا چاہیے, اس کا ووڈ ایسا ہونا چاہیے, اس کا ایکسٹیریئر ایسا ہونا چاہیے, اس کا انٹیریئر ایسا ہونا چاہیے. تو مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ایک ایسے شخص پر کہ جو ختم ہونے دار فنا کے گھر کو اتنا اچھا بناتا ہے اور دار بقا کے گھر کو بالکل نہیں بناتا. اس کو کیوں نہیں بناتا؟ کبھی کبھی اس دار فنا کے گھر کو بنانے کے لیے 2 سال 3 سال 5 سال لگتے ہیں, کبھی 10 سال لگتے ہیں. تو دار بقا کا گھر, اس پر انشاءاللہ توجہ کیجیے گا. تو آج 2-3 باتیں بھی ہو گئیں, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کلام نورانی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وقت بہرحال آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. جو بخل کی میں نے بات کی تھی کہ مجھے تعجب ہے بخیل پر کہ دنیا میں فقیروں کی طرح رہتا ہے, آخرت میں امیروں کی طرح حساب دے گا. تو اس میں ایک بات اور بھی آئی ذہن میں کہ بخل فقط مال کا نہیں ہے, کبھی کبھی بخل آبرو کا ہے. یعنی کیا؟ کبھی بخل علم کا ہے. ایک عالم دین تھے, مجھے ایک جگہ سے سننے کو ملا کہ کسی نے اپنے نوٹس لکھے ہوئے, جیسے نوٹس ہے نا, وہ ان عالم کو دیے. تو عالم وہ دیکھ رہے تھے وہ نوٹس, تو اس نوٹس لکھنے دینے والے نے یہ کہا کہ دیکھیں, نہ میری اجازت ہے کہ آپ اس سے کہیں اور پڑھیں گے, نہ اس کو کہیں کاپی کریں گے, نہ اس کو اپنے پاس کہیں محفوظ کریں گے. تو انہوں نے واپس کر دیا. بھائی جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو فائدہ کیا؟ اتنا بخیل کوئی ہو سکتا ہے؟ کبھی بخل علم کا ہوتا ہے. کہتے ہیں اس سے مجھے یہ یاد آیا, اپنے ذہن میں خیال آیا, کہتے ہیں میں بڑا افسوس میں تھا, یہ کیا؟ کہتے ہیں اس سے مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ میں نے 30 سال تک نوٹس بنائے اپنے, اور نوٹس کو میں ایک جگہ جمع کروں, اپنے اسٹوڈنٹس کو بٹھاؤں, اس کو فارسی کی ترتیب میں الف با تا, اس سے سارے عنوانات کو لکھوں, اس میں جتنی حدیثیں, جتنی آیتیں, جتنے واقعات, جتنے حکمت کے کلمات سب کچھ ہیں وہ ایک ساتھ جمع کروں. اس کی CD بنائی اور 30,000 صفحات پر تقریباً اس کے جو نکات تھے وہ تھے. کہتے ہیں وہ میں نے کہا کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دو سب میں. کبھی کبھی ہمارے دوست بھی فقیر سے بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی 20 سال کے نوٹس ہیں ماشاءاللہ, وقت نہیں ملتا کہ میں اس کو کیونکہ علماء نے اس پہ کتابیں کیوں لکھی ہیں, میں تو خیر طالب علم ہوں. کشکول نام سے مثلا کتاب لکھی ہے. کشکول کیا ہوتا ہے؟ مثلا شیخ بھائی نے لکھا کشکول. کشکول تو فقیر کا ہوتا ہے نا. تو کشکول کتاب کا نام کیوں ہے؟
فقیر جاتا ہے، آج کل کے فقیر اب اے ٹی ایم مشین والا لے کے گھوم رہے ہو تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ویسے جو کشکول ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ جناب اب کسی نے مثلاً 10 سینٹ ڈالے، کسی نے $1 ڈالا، کسی نے جو ہے الگ الگ، وہ ایک سیم نہیں ہوگا. وہ کشکول کتاب میں یہ ہوتا ہے کہ اب جو کچھ ہے وہ آپ سب لکھتے ہیں، کوئی ایک اسپیسیفک نہیں ہے موضوع، سب کچھ. تو اس طرح سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تو وہ بڑی اچھی کتاب بن جاتی ہے کہ اس میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ تفسیر ہے تو کچھ اپنے لطیفے ہیں، کچھ اپنے حکمت کی باتیں ہیں، کچھ اپنے علماء کے واقعات ہیں، کچھ اپنے اساتذہ، بس سب مکس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے کیا. وہ ایک سلسلہ یہ بنا کہ اس ایک صاحب نے مجھے یہ دیا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو کاپی کر سکتے ہیں، نہ مجھے آگے بیان کر سکتے ہیں، نہ محفوظ کر سکتے ہیں. میں نے کہا اتنا بھی کوئی علمی تو کبھی علم کی بھی کبھی بخل ہوتا ہے. اچھا کبھی آبرو آپ کو اپنی خرچ کرنی پڑتی ہے، مثلا آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کے کہنے سے کچھ ہو سکتا ہے. اب 3.7 ملین میں نہیں دے سکتا، لیکن شاید میں نے کچھ کہا ہو تو کچھ ہو سکتا ہے، ایک دو لوگوں کے دماغ میں خیال آیا ہو تو اس میں اضافہ ہو جائے کچھ. یہ ہے، سمجھ آ رہی بات؟ یہ ہے امام ہادی علیہ السلام. سامرہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں فرزند رسول کوفہ سے آیا ہوں، وہ انا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، اور میں آپ کے جد علی بن ابی طالب کی ولایت سے متمسک ہوں، اور میں آیا ہوں کوفہ سے، اور میں بہت فقیر ہوں. مولانا کا اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے، لیکن ایک کام کرتے ہیں، کل میں مسجد میں جاؤں گا، مسجد میں آنا میرے پاس، اور مجھ سے سختی سے مانگنا کہ اے علی النقی الہادی، جو تم نے مجھ سے قرض لیا تھا وہ واپس کرو. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں تم سے، اور سختی دکھانا، چیخنا، شور کرنا. کہتے ہیں مولا یہ ہے اپنی آبرو کو خرچ کرنا. اب امام کا حکم تھا، اگلے دن وہ آیا اور چیخو پکار مسجد میں، امام علی نقی علیہ السلام سے کچھ مانگ رہا ہے، امام علی نقی علیہ السلام کے پاس ابھی کچھ ہے نہیں دینے کے لیے. خلفائے بنی عباس کبھی کبھی ظالم ہوتے ہیں تو اوور اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو متوکل نے سوچا یہ بڑا اچھا احسان کا موقع ہے ان پر، ان کے پاس ہے نہیں ان کا قرض دینے کے لیے، میں ہی کچھ احسان کرتا ہوں. متوکل نے کہا 30,000 درہم بھجواؤ جلدی سے تاکہ ہمارا روب رہے. امام علیہ السلام کے پاس 30,000 درہم پہنچے، امام علیہ السلام نے 30,000 درہم اسے دیے. کہا مولا اتنی تو ضرورت بھی نہیں تھی. کہا اس سے قرضہ اتارو اپنا، باقی تمہارے اہل و عیال کے لیے اور آگے فقراء میں دو. یہ امام علیہ السلام نے اپنے ایک مقام کو خرچ کیا یہاں پر. اب ہم سے یہ نہیں تقاضا کیا گیا کہ ہم ہر جگہ کاپی کرنے لگیں. میں نے کہا علی نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ جس کی کاپی نہیں ہے، تو کاپی کرنے کی ہر جگہ ضرورت ہے لیکن سمجھانے کے لیے مثال. اچھا بعض لوگ اس میں پھر وہی جنہیں تقویٰ کا لقوہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں متوکل کا تو مال ہی حرام ہے، مولانا کیسے آگے دے دیا. وہ میرے بھائی متوکل کے پاس حرام ہے، سارا مال امام کا ہے وہاں پر جو ہے. متوکل کے پاس مال حرام ہے اس لیے کہ اس کے پاس ہے، باقی سارا حق ہی امام علیہ السلام کا ہے. تو امام علیہ السلام کا جو حق ہے، اس خاطر ہے بعض اہل سنت رائٹرز نے لکھا ہے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ وہ تو معاویہ انہیں جو بھجواتا تھا حکومت سے بیت المال سے وہ تو لے لیتے تھے، تو اگر وہ اتنا ہی برا تھا تو پھر کیوں لے لیتے تھے. اور بھائی سارا مال امام حسن امام حسین علیہ السلام کا تھا. یہ تو ہے کہ جیسے میں کسی پہ قبضہ کر کے پھر میں کہوں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو بھجوا دوں گا، وہ امام علیہ السلام جو لے لیتے تھے وہ بھی آگے تقسیم کر دیتے تھے. دوسرا یہ کہ سارا ہے ہی امام علیہ السلام کا، وہ تو اس نے غصب کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں اس کے لیے کوئی تعریف کا پہلو اس میں نکلتا ہے. بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر معاملے میں سخاوت بھی دکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری خطبے میں اگر وقت بچے گا تو میں ایک دو باتیں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں مولا علی کے کلام سے پیش کر دوں گا، بات تمام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مل کے بلند تر نعرہ صلوات. میرے عزیز دوست یہاں سامنے تشریف فرمائے. کل انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب چونکہ آج بہرحال ہالیڈے ہے اور لوگوں کے پاس تھوڑا سا وقت ہوگا تو اگر ہو سکے تو آپ سورہ جمعہ جو پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت بھی کر دیں تاکہ وہ استحباب بھی پورا ہو جائے. تو میں اس لیے آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں کہ اگر دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھنا شروع کروں اور ہو سکتا ہے کوئی فیملیئر نہ ہو تو وہ کہے گا کہ مولانا نے کیا شروع کر دیا پتہ نہیں، اتنی لمبی دعا کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو سورہ منافقون ہے، اگر ہو سکا مجھ سے تو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ استحباب پورا ہو جائے. اور وہی والی بات ہے کہ ذیشان جوادی صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ایک رمضان کی محفل میں کہا کہ دعا ابو حمزہ صومالی کو پڑھیں اور بڑی اس میں فضیلت ہے. اور ایک مومن اگلے دن ہمارے پاس آیا، کہا کہ مولانا صاحب میں نے سحری سے پہلے پڑھنا شروع کی، اب یہ ختم ہی نہیں، سحری کا وقت گزرا جا رہا ہے، صفحے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو
लेना 20 صفحے اور باقی ہے ابھی تو سحری کریں گے کہ یہ پڑھیں گے, تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو جائیے گا کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ ایک موضوع ہے پورا, اب کتنے موضوعات کے لیے میں نے کہا کہ پھر پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے, تب موضوعات اتنے آتے رہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. ایک موضوع ہے پورا, امام زمانہ در کلام علی بن ابی طالب علیہ السلام, صلی اللہ علیہ محمد و محمد. نہج البلاغہ میں امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہے مولا علیہ السلام کے کلام میں. تو میں ایک دو جملے پڑھوں, آپ کو میرے خیال میں شاید اس میں لطف آئے گا. ایک تو یہ کہ یہ جملہ نہج البلاغہ سے نہیں کہیں اور سے پڑھ رہا ہوں کہ شوق کا نلارہ ہو جاتے. سب سے پہلے تو مولا علی کہتے تھے کہ کتنا میں اسے یعنی اپنے فرزند مہدی کو دیکھنے کا مشتاق ہوں. شوق کا نلارہ, مجھے کتنا شوق ہے کہ میں دیکھوں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ایک خطبہ مولا علی علیہ السلام نے دیا کہ جس میں, بس ایک اشارہ کر دوں, کہ جس میں مولا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اس مہدی کے انصار پر کہ جو آسمان زمین میں مجہول ہے لیکن آسمانوں میں معروف ہے. وہ زمین والے انہیں نہیں پہچانتے, آسمان والے پہچانتے. میرے ماں باپ قربان ہوں میرے مہدی کی مدد کرنے والوں پر. اور پھر ایک ایسا خطبہ مولا نے اس میں جملہ ارشاد فرمایا کہ امام, اب آپ خود اس کو دیکھیے گا, کہ امام علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا امام مہدی کا, ان کے شانے کیسے ہوں گے, ان کے بال کیسے ہوں گے, ان کی ابرو کیسی ہوگی. یہ سب امام مہدی کے لیے مولا علی کہتے. جیسے آپ کا بہت پیارا سا بچہ ہوتا ہے نا, تو ماں باپ کیسے کہتے ہیں, یار اس کے یہ چہرہ دیکھا, اس کے لب, اس کے گال دیکھیں. تو امام مہدی کے لیے مولا علی ایسے کہہ رہے ہیں. بچے ہیں امام مہدی امام علی علیہ السلام کے. تو پھر کہتے ہیں کہ چہرے کا نور اتنا زیادہ ہے کہ جو بالوں کی سیاہی ہے نا وہ بھی چھپ رہی ہے مہدی کے چہرے کے نور کے ذریعے سے. یہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے وسیع کے صدقے میں آخری وسیع کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نعرہ الصلوات. نماز کے لیے وہاں تشریف لائیے.